الرحمن الرحیم ناظرین، آج جس موضوع پہ کچھ بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کیا سائبر حملہ ایٹمی حملے سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے جو آج رشین ڈیفنس منسٹری نے ایک فگر جاری کی ہے وہ ناظرین کی اطلاع کے لیے میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، رشین ڈیفنس منسٹری کے مطابق انہوں نے یوکرائن کے اس وقت تک 256 جہاز یعنی 256 ایروپلینز، 139 ہیلی کاپٹرز اور 1557 ان مینڈ ایریل وہیکلز، اسی طرح 355 ایئر ڈیفنس میزائل سسٹمز، 4073 یعنی 4073 ٹینکس، 746 ملٹیپل راکٹ لانچر سسٹم، 349 فیلڈ گنز یعنی توپیں، اور اسی طرح 4364 جو ملٹری وہیکلز یعنی موٹر یا گاڑیاں تباہ کر دی ہیں۔ یہ آج کا روسی ڈیفنس منسٹری کا سٹیٹمنٹ ہے جو ان کی آفیشیل تاس ایجنسی یا نیوز ایجنسی ہے اس نے جاری کیا ہے۔ اب آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ تو اسرائیل کی ایک خفیہ ایجنسی ہے موساد، تو اس کے بھی حال ہی میں ریٹائر ہونے والے جو چیف ہیں ان کا نام ہے پارڈو۔ انہوں نے کوریا کے شہر سیول میں ایک سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کیا ہے، تو اس میں انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ اب جلد ہی جو سائبر حملہ ہے وہ ایٹمی حملے سے بھی زیادہ خطرناک ہو جائے گا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو آج کل سوشل میڈیا ہے وہ اس کا مین یوزر ہوگا، یا اس سائبر حملے میں جو ایٹمی حملے سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس میں سوشل میڈیا اہم کردار ادا کرے گا۔ اور چند ہی لمحوں میں وہ کہتے ہیں کہ اس حملے کی وجہ سے پوری قوم کا جو ذہن ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ایک مثال دی کہ کووڈ-19 کی ویکسین کے خلاف سائبر حملہ کیا گیا اور ویکسین کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا سوشل میڈیا کے ذریعے، اور یہ جب حکومت میں تھے تو ان کی حکومت ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ 99% جو پاپولیشن ہے وہ ویکسین لگوائے گی، لیکن بہت ہی کوششوں کے باوجود یہ تعداد صرف 60% تک جا سکی، اور یہ جو سائبر حملہ ہوا تھا اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو ویکسین کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کیا گیا اس کی وجہ سے صرف 60% لوگ جو ہیں وہ اس بات پر راضی ہوئے کہ وہ ویکسین لگوائیں گے۔ اسی طرح جب صدر ٹرمپ جیتے تو صدر اوباما نے اس بات کے یا اس خدشے کا اظہار کیا کہ غالباً امریکن الیکشن میں جو روسی سائبر اٹیک ہوا ہے اور ان کے جو انتخابات ہیں وہ اس وجہ سے تبدیل ہوئے، اور انہوں نے اس کی تحقیق کا حکم دے دیا۔ وہ تحقیق تو ہوئی یا نہ ہوئی، لیکن بہرحال جو امریکن قوم ہے وہ تقریباً تقسیم ہو گئی ہے آپس میں، اور پھر آپ اس چیز کے گواہ ہیں جو مانیٹر کرتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کو کہ صدر ٹرمپ نے جو یہ اب الیکشن ہوا تھا، جو بائیڈن جس میں بنے تھے، انہوں نے آج تک اس الیکشن کو تسلیم ہی نہیں کیا، اور وہ ابھی تک اس چیز کے حامی ہیں کہ امریکن الیکشن میں جو رشین سائبر اٹیک ہے اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جو دوست یا ناظرین انٹرنیشنل نیوز کو فالو کرتے ہیں وہ ان کو یاد ہوگا کہ 2016 میں 2 گیم گروپس تھے جو کمپیوٹر کی گیمز میں مناپلی رکھتے تھے، تو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے انہوں نے ایک سائبر اٹیک کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اور یہ جو اٹیک ہے یہ میرائے کے نام سے 2016 میں جانا جاتا ہے کہ پورے نارتھ امریکہ میں ایک تو انٹرنیٹ سروس کو بند کرنا پڑا، اور دوسرا جو خطرہ پیدا گیا وہ یہ سمجھا گیا کہ شاید رشیا نے ایٹمی حملہ کر دیا ہے امریکہ پہ۔ تو وہ تو بہرحال دونوں طرف سے جو ہاٹ لائنز تھیں ان پہ پھر رابطہ کر کے تو اس چیز کو کام ڈاؤن کیا گیا، لیکن جو انٹرنیٹ سروس ہے وہ پورے امریکہ میں اس وجہ سے سائبر اٹیک کی وجہ سے بند ہو گئی۔
سوری اس وقت جو یوکرائن میں جنگ جاری ہے، اس میں دراصل سائبر جو وارفیئر ہے، اس کو ایک کہہ سکتے ہیں ہم کہ ایک اہم جز بن چکا ہے۔ ہم خبروں میں بھی پڑھتے ہیں اور ان پروگراموں میں بھی، اور جیسے ابھی شروع میں بھی بتایا، ہر قسم کے ہتھیار بھی استعمال ہو رہے ہیں، تباہ بھی ہو رہے ہیں، معاشی جنگ بھی جاری ہے، اور جس کے اثرات پوری دنیا محسوس بھی کر رہی ہے۔ لیکن یہ جو سائبر اٹیک ہوتا ہے، یہ لوگوں کے دل اور دماغ جیتنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور اب بڑی سنجیدگی سے یہ سوچا جا رہا ہے روسیا کی طرف سے کہ اس جنگ کے خاتمے کے لیے کیوں نہ ایک سائبر اٹیک کیا جائے۔ تو وہ جو سائبر اٹیک ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے اطلاعات ملتی رہتی ہیں، جس طرح جنگ جاری ہے، تو پھر جو ایک فریق ہوتا ہے وہ ان اطلاعات کو اپنے مفادات کے لیے پھر استعمال کرتا ہے، اور اس کے لیے سب سے مؤثر پلیٹ فارم جو اس وقت تک ہے وہ سوشل میڈیا ہی ہے۔ مثلاً یوکرائن کا کیپٹل شہر ہے کیو، وہاں کی بجلی بند کی جا سکتی ہے سائبر اٹیک کے ذریعے، اور پھر فوری طور پہ سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی افواہیں پھیلائی جا سکتی ہیں کہ کیا ہو گیا ہے۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ فوری طور پہ سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی بلیک آؤٹ کر کے یا کوئی جیمنگ کر کے یہ خبر پھیلائی جا سکتی ہے کہ ویسٹرن یورپ کے ممالک نے رشیا کا ساتھ دینا شروع کر دیا یا اس کے ساری پابندیاں ہٹا دیں۔ اس طریقہ کو بات چیت کر کے ایک قسم کی پینک پھیلا کے لوگوں کے جو دماغ اور ذہن ہیں یا دل ہیں ان کو فوری طور پر چینج کر کے اپنے جو ہیں وہ مفادات کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ سوچ کیوں آ رہی ہے کہ سائبر اٹیک کے ذریعے جو ہے وہ یہ جو رشیا سوچ رہا ہے کہ یوکرائن کی جنگ کا کوئی فیصلہ کیا جائے، تو اس میں ایک وزنی پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اگر ایٹمی ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں تو اس میں انسانی جان کا بہت بڑا نقصان جو ہے وہ متوقع ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب سائبر اٹیک کیا جاتا ہے تو چونکہ اس میں انسانوں کے ذہن اور دماغوں کو ہی تبدیل کرنا ہوتا ہے، اور اہداف وہی حاصل ہو جاتے ہیں جو کہ آپ ایک ایٹمی حملے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں پھر انسانی جانوں کا نقصان کم ہوتا ہے۔ تو اس فائدے کی بنا پر یا اس پلس پوائنٹ کی بنا پر اس وقت رشیا میں یہ سوچ بڑی تیزی سے ابھر رہی ہے کہ کیوں نہ جلدی ایک مؤثر قسم کا سائبر اٹیک کر کے یوکرائن وار کو جو ہے وہ ایک کوئی خاص سمت دی جا سکے یا کوئی خاص اہداف حاصل کر کے اس جنگ کو ختم کیا جا سکے۔ اب آیا اس پہ عمل ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے ہمیں وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔